أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ کتاب اتری ہے تجھ پر، سو چاہیے کہ تیرا جی تنگ نہ ہو اس کے پہنچانے سے، تاکہ ڈراوے اس سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. چلو اسی پر جو اترا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ چلو اس کے سوا، اور رفیقوں کے پیچھے تم بہت کم دھیان کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، یا دوپہر کو سوتے ہوئے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب، کہ کہنے لگے بے شک ہم ہی تھے گنہگار. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سو ہم کو ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم کو ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. سورہ اعراف نزولی اعتبار سے یہ مکی ہے، اور اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. تمام صورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین معاد آخرت اور رسالت سے متعلق ہیں. پہلی ہی آیت شریفہ کتاب انزلہ میں نبوت کا، اور آیت نمبر 6 میں فَلَنَسْأَلَنَّ میں معاد اور آخرت کی تحقیق کا مضمون ہے. اور رکوع چہارم کے نصف سے رکوع ششم کے ختم تک بالکل آخرت کی بحث ہے. پھر رکوع ہشتم سے 21ویں رکوع تک وہ معاملات مذکور ہیں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی امتوں سے ہوئے. یہ سارے کے سارے مسائل رسالت سے متعلق ہیں، اور ان واقعات کے اندر ساتھ ساتھ منکرین رسالت کی سزاؤں کا ذکر بھی چلا آیا ہے، تاکہ منکرین موجودین کو عبرت حاصل ہو. اور رکوع 22 کے آدھے سے 23 کے ختم تک پھر آخرت کی بحث. صرف 7ویں اور 22ویں رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع 24 کے اکثر حصے میں توحید پر خاص بحث.
باقی بہت کم حصہ سورت کا ایسا ہے جس میں جزوی اور فروعی احکام بمناسبت مقام مذکور ہیں۔ الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے معنی تو اللہ ہی کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس پر امت کو اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ اس کی اطلاع کی جستجو کو بھی منع کیا گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ کتنی وراء الورا ہے، اور وہ کتنا بڑا علیم ہے، کتنا بڑا خبیر ہے، اور تمام کی تمام مخلوقات اس کی برابری تو بہت دور کی بات رہی، اس کی کسی بھی صفت کے اندر اشتراکیت نہیں رکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، لیکن جب معاملہ آتا ہے حروف مقطعات کے معنی کا کہ ان کے معنی کیا ہیں، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش۔ بہت سے لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کون و ما یکون کا علم تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کے کیا معنی ہیں، اور اس کی جستجو بھی تم مت کرو، زیادہ گہرائی میں تلاش میں بھی مت جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اور اس کے رسول کی اتباع کتنی ضروری، کہ جس کو نبی نے فرما دیا کرو وہ کرو، جس کو منع فرما دیا منع ہو جاؤ۔ ابھی الف لام میم صاد یہ قرآن پاک میں مختلف جگہ کہیں حامیم، کہیں یاسین، کہیں قاف، کہیں نون، اور کہیں پر جو الف لام را، الف لام میم، ان کے معنی کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہ کیا راز ہے اس پر کسی کو مطلع نہیں کیا گیا، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی اس کی، اور زیادہ اس کی جستجو اور گہرائی میں جانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کتاب انزل الیک یہ قرآن ایک کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو سزائے نافرمانی سے ڈرائیں۔ بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو محمد کا کلام ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعض مشرکین اور کفار بھی پہلے بھی اور آج کے دور میں بھی بعض وقت قرآن پاک پر اعتراضات کر دیتے ہیں کہ یہ تو محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ محمد کا کلام نہیں ہے، محمد پہ تو اس کو اتارا ہے، کتاب انزل الیک یہ کتاب اتری ہے تجھ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کس لیے اتری؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی سزا سے ڈراویں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی کے نہ ماننے سے بالکل تنگی نہ ہونی چاہیے، کیونکہ کسی کے نہ ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقصد بعثت میں جو کہ حق بات پہنچانے کا ہے کوئی خلل نہیں آتا۔ نبی کا کام رسالت کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے، پھر آپ کیوں دل تنگ ہوں؟ یہ قرآن خصوصیت کے ساتھ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آگے عام امت کو خطاب ہے۔ جب قرآن پاک کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہو گیا
یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اتاری گئی ہے، تو تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی۔ یعنی ایک پیغام خالق کی طرف سے آوے اور مخلوق اسے نہ مانے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اتباع کتاب یہ ہے کہ اس کے دل سے تصدیق بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو، یہ دو چیزیں ہیں۔ خالی قرآن کو اللہ کی کتاب مان لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارا معمول ایسا ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے، عمل نہیں ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر جس نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو جو تم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بات پر مت چلو، دوست ہوں، سماج ہو، کوئی بھی ہو، یا اللہ نے صاف منع فرما دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ اپنے دوستوں، رفیقوں، ساتھیوں، سماجیوں، برادریوں، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ مت چلو، یہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ شیاطین الجن والانس، ایک وہ شیطان ہے جو جنات میں سے، ایک وہ شیطان ہے جو انسانوں میں سے۔ شیاطین الانس اس کو کہا جاتا ہے جو شیطان کی روش پر چلتا ہے۔ جیسے بعض وقت آدمی حقیقت میں وہ نہیں ہوتا لیکن اس کو کہتے ہیں صاحب، بعض وقت کوئی آدمی حماقت کا کام کرے تو کہتا ہے بھائی گدھا ہے کیا، حالانکہ گدھے کے 4 پیر ہوتے ہیں، گدھے کے دم ہوتی ہے، پونچھ ہوتی ہے، گدھا چارہ کھاتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے انسان میں گدھے میں۔ لیکن جب وہ گدھے جیسی حرکت کرتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں بھائی گدھا ہے۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے وہ عمل کیا حماقت کا، بے وقوفی کا۔ تو شیاطین الانس بھی وہی ہوتے ہیں جو شیطانوں کی اتباع کرتے ہیں، اور شیاطین الجن تو ہیں ہی جنات کی نسل سے ہیں شیاطین۔ یعنی اتنی مشفقانہ فہمائش کے باوجود تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، یہ اللہ فرما رہا امت محمدیہ کے لیے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ان کو، یعنی ان کے رہنے والوں کو، ان کے کفر اور جھوٹ کی بنا پر ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت میں پہنچا جو سونے اور آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، یا ایسی حالت میں پہنچا کہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ یعنی کسی کو کسی وقت جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلتی تھی کہ واقعی ہم ظالم اور خطاوار تھے۔ یعنی ایسے وقت میں اقرار کیا جبکہ اقرار کا وقت گزر چکا تھا۔ ہمارا بھی اقرار کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ جب موت آئے گی، روح نکلے گی، اس وقت ہم پچھتائیں گے، توبہ کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے پہلی آیات میں اس کا ذکر فرما دیا۔ وہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ پہلے چلنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلایا، اور غلطیاں ہو گئی ہوں تو توبہ کا طریقہ بتلایا، اور توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا وہ بتلا دیا۔ اب پھر مشفقانہ انداز میں پچھلے لوگوں کے واقعات کو بیان فرما رہا رب العالمین کہ ہم نے پہلی بستیوں کو بھی راتوں رات میں تباہ کر دیا، دن میں بھی کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے سے ہم نے فائدہ اٹھایا،
کبھی کوئی یوں کہے صاحب اللہ تعالیٰ نے ساری بستیاں رات میں ہی الٹی، اللہ فرماتا ہم نے دوپہر میں بھی الٹی، دوپہر میں بھی اپنا عذاب بھیجا ان کو، لیکن جب عذاب آتا جب کہتے تھے وہ، پھر ان کے منہ سے نکلتا تھا کہ واقعی ہم ظالم اور خطاوار تھے۔ اب ایسے وقت میں اقرار کیا جبکہ اقرار کا وقت گزر چکا تھا، یہ دنیاوی عذاب ہوا۔ پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کا سامان ہوگا۔ قیامت میں ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے کہ تم نے پیغمبروں کا کہنا مانا یا نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا، ہر ایک سے، کہ تمہارے پاس نبی آیا نہیں آیا؟ تو ہم یوں کہیں گے کہ صاحب نبی تو نہیں آیا۔ اللہ فرمایا کیا نبی کا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ قرآن تمہارے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ علماء تمہارے پاس وارث انبیاء تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت میں بعض آدمی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا اس بات کو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گواہ متعین فرمائے گا۔ کسی کی زبان سے گواہی نہیں چلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے، پیروں سے، زمین سے، اعضاء سے، ساری مخلوقات سے گواہی دلوائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے نہیں آئے۔ پھر پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے پیام کو امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمہاری امتوں نے تمہارا کہنا مانا یا نہیں مانا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا انبیاء کرام سے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، دونوں سوالوں سے مقصود کفار کو زجر اور تنبیہ ہوگی۔ پھر چونکہ ہم پوری خبر رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب خبر ہے ہمیں، سب کے روبرو ان کے اعمال کو بیان کریں گے، اور اللہ فرماتا اور ہم عمل کے وقت میں اور جگہ سے غائب تو نہ تھے، ہم تو وہاں موجود تھے۔ اللہ فرماتا جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو دیکھتا ہے، اور ہم کتنے بے شرم ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں بھی استاد کے سامنے کوئی شاگرد برائی نہیں کر سکتا، ماں باپ کے سامنے فرما بردار اولاد برائی نہیں کر سکتی، لیکن ہم اللہ کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم عمل کر رہے تھے نا کچھ بھی، میں غائب نہیں تھا، اس وقت موجود تھا وہاں پر۔ پوری صورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت اور رسالت کے متعلق ہے، چنانچہ ابتدائی سورہ سے 6 رکوع تک تقریباً مضمون معاد اور آخرت کا بیان ہوا، پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک انبیاء سابقین کے حالات اور ان کے امتوں کے واقعات، ان کی جزا اور سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا مفصل تذکرہ ہے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، پہلی آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، اور خطاب فرما کر ارشاد کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے دل تنگی نہ ہونی چاہیے۔ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ کو کسی کا خوف مانع نہ ہونا چاہیے کہ لوگ جھٹلائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ دین کے لیے کتنی بھی دقتیں آویں، کتنی بھی تکلیفیں آویں، آدمی کبھی بھی اپنے دل کے اندر تنگی پیدا نہ کرے۔ حرج کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، نقصان کو، اور یہاں پر فی صدری کا فرما اللہ تعالیٰ اپنے دل کے، صدر کے معنی آتے ہیں سینہ، دل، اس لیے جو جوار کٹ ہوتی ہے
لوگوں نے تو اس کا نام بعد میں جوار کٹ رکھا، ورنہ اسے پہلے صدری کہے ہوئے، صدری اسے جو پہن رکھے صدری، کیونکہ آدھے بدن پہ ہوتی ہے نا، سینہ سینہ چھپتا ہے اس سے، اس لیے صدری کہے ہوئے اسے۔ یہ بھی عربی کا ہی جملہ ہوا، صدری سینے والی، یعنی چھاتی کو چھپانے والی۔ تو یہاں پر حرج کے معنی نقصان کے آتے ہیں، جس کہتے ہیں نا مجھے کوئی حرج ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے حرج۔ تو صدری کا یوں فرمایا کہ بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں دل میں، ان کا صرف اہل دل کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں آدمی ظاہر میں تو نقصان دکھاوے ہی مت، لیکن دل میں بھی مت لاوے اس بات کو۔ دین کے تقاضے پر دل کے اندر بھی کوڑن مت لاوے کہ صاحب مجھ سے کیسے ہوگا، میں کیسے کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لا یکن فی صدرک حرج، تیرے دل کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی بھی قباحت نہ ہونی چاہیے۔ جس بعض وقت ہوتا ہے نا تشکیل ہو 3 دن کی، چلے 4 مہینے 6 مہینے کی، تو آدمی کے دل کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوتا ہے، کیا ہوگا، کیسے کروں گا، گھر کا نظام کیسے چلے گا، سفر خرچ کیسے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکن فی صدرک حرج، اپنے دل میں کوئی کچھ مت رکھو حرج، کیسا ہی بھی، دل کو تنگی میں مت لاؤ۔ دل تنگی سے مراد یہ قرآن کریم اور اس کے احکام کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا خوف مانے نہ ہو کہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے۔ دین کی بات کو سب کو پیش کرو، کوئی کچھ بھی کہے، اور یہ بات بھی دل میں مت لاؤ کہ لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے۔ یہاں مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قیامت تک کے ہر ایک امتی کے لیے ہے یہ آیت شریفہ، ایسا نہیں خالی نبی کے لیے۔ نبی تو ایسا ہوتا ہے جیسے ڈاکیا ڈاک کو پہنچاتا ہے، تو نبی تو اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈاک اس ڈاکیے کے لیے ہی ہے، ڈاکیے کا کام تو ڈاک کا پہنچانا، عمل کرنا۔ 2 عمل ہوتے ہیں اس میں، ڈاکیے کا عمل تو یہ ہے کہ اس کو کما حقہ ڈاک کو پہنچا دے، اور جس کے پاس پہنچی ہے اس کا عمل یہ ہے کہ جو بھی لیٹر جو کچھ آیا ہے اس پہ وہ اس کو مانے، عمل کرے۔ سمن ہے تو کورٹ میں پہنچے، خط ہے کسی کا تو جو خبر اس میں آئی ہے اس خبر کو مان کر اس پر عمل کرے، یہ ہوتا ہے ڈاکیے کا کام اور ڈاک کا عمل۔ تو ایسے ہی قرآن پاک اللہ کا پیغام ہے، پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس کو پہنچایا ہے۔ اب امتی کا ہر ایک کا فرض بنتا ہے، کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ تو اللہ کے رسول پہ تو نازل ہوا قرآن، اللہ کے رسول کے لیے تو حکم ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے شروع سے ہی، ازل سے ہی۔ ایک صاحب یوں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کو بھی 23 سال میں وہ چیز حاصل ہوئی۔ اب کیا چیز حاصل ہوئی وہ اسے پتہ نہیں تھا کیا حاصل ہوئی، یعنی اس کی جہالت دیکھو۔ کلام پاک نازل ہوا وہ نہیں کہہ رہا اس بات کو، نہ اس نے بتائی، نہیں کہہ رہا بس میں نے اتنی سنی، میں تو ادھوری سنی ادھوری بتاتے پھر رہا، اس کا پتہ نہیں کیا مقصد تھا، دل کی بات تو اللہ جانے وہ جانے کیا، لیکن وہ یوں کہہ رہا اللہ کے رسول کو بھی 23 سال میں حاصل ہوئی۔ وہ کیا ہوئی، میں اس سے پوچھا میں کیا ہے، ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہے، ابے تو پھر کہہ کیوں رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری دولتوں سے، سارے خزانوں سے، زمین و آسمان کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی مالا مال فرما دیا تھا۔ ابھی زمین بنی نہیں ہے، آسمان بنا نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے فیوزات پہلے ہی عطا فرما دیے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی نبی بنا دیا تھا، اور انہی کی برکات سے تمام نظام کو بنایا۔ انوارات محمد سے تمام دنیا روشن ہوئی، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ 23 سال میں کیا ملا نبی کو۔
23 سال میں تو یہ قرآن پاک امت کو سمجھانے کے لیے رفتے رفتے اللہ نے نازل فرمائی تھی قرآن پاک، لیکن کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں ملی یہ چیز۔ آپ کو تو ملی ہوئی تھی پہلے ہی، جس بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں نا آپ کے یا فون پے میں، اب رفتے رفتے جتنی ضرورت ہو نکالتے رہو۔ ہاں بیلنس ہے آپ کے لیے، تو پہلے ہی سے بیلنس تھا یہ، قرآن بھی حدیث بھی ساری چیزیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پر جیسے جب نبی نے مانگا جب ملا، وہ تو ان کے خزانے میں پہلے ہی سے رکھی تھی۔ اب جب امتیوں کو ضرورت پڑتی رہی لے لے کے دیتے رہے، جبرائیل سے اللہ بھیجتے رہے، جبرائیل کے ذریعے جبرائیل سے لے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیتے رہے۔ جس بینک میں پیسہ ہو نکال کے بچوں کو دیتے رہو۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور حفاظت کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دل تنگ ہوں؟ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور احکام اسلام سن کر بھی جو لوگ مسلمان نہ ہوتے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجہ شفقت کے شاق ہوتا تھا۔ جیسے بعض وقت ہم اپنے بچے کو یا اپنے کسی خاص آدمی کو کوئی بھلی بات سمجھاویں اور سب طرح سے سمجھا لیں اور وہ پھر بھی نہ سمجھے تو دل میں ملال ہوتا ہے، یار اتنا سمجھا لیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بعض وقت بعض بچہ ہوتا ہے اس کو ہجے سمجھا دیا، رواں بتا دیا اور پھر وہی کو وہی پڑھ رہا ہو۔ بعض وقت جماعت میں بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی مذاکرے میں بیٹھا 6 صفات اس کو بتائے جا رہے ہیں، سب نے سنا دیا، وہ سن رہا، پھر جب اس کا نمبر میرے دھیان نہ، تو اس وقت جو یاد کرا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار اتنا بتا دیا اسے، اتنے سارے سب کی باتیں اس نے سنے، اس کے اب بھی بیٹھ نہیں رہی سمجھ میں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ حسنہ سے اور قرآن پاک سنا کر لوگوں کو دین سمجھایا کرتے تھے، لیکن بعض لوگ پھر بھی دین نہیں سمجھتے تھے، تو شفقت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک تکلیف سی محسوس ہوتی تھی، اسی کو دل تنگی سے تعبیر کیا اور یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی صرف تبلیغ اور دعوت کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا تو اب یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ کون مسلمان بنے اور کون نہ بنے، یہ ذمہ داری داعی کی نہیں ہوتی۔ ڈاکیے کا کام ڈاک کا پہنچانا، ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ڈاک کو لے کے کوئی آدمی سمن کو لینے کے بعد میں کورٹ میں پہنچے نہ پہنچے، ڈاکیے پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ داعی کا کام صرف اپنے دعوت کو کما حقہ پہنچا دینا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری نہیں کہ کون مسلمان ہوا کون نہیں ہوا، پھر آپ کیوں بلا وجہ تنگ ہو؟ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوفت اور اس تکلیف کو بھی اللہ نے برداشت نہیں فرمایا، فوراً جبرائیل کو بھیج کے تسلی تشفی کے لیے آیت نازل فرما دی کہ جاؤ میرے حبیب کو تسلی دو، کیوں تکلیف مان رہے ہیں، کیوں پریشان ہو رہے ہیں۔ اور آج امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ جن سنتوں کو، جن دین کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کو زخمی کرا کر پہنچایا، آج امت انہی احکام کو کس طریقے سے غفلت سے توڑ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو ہمارے اعمال وہاں تک پہنچتے ہوں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی قیامت کے دن عوام الناس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول اور کتابیں بھیجی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ ہم سب سے پوچھے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو پیغام رسالت اور احکام الہیہ دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ آپ حضرات نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا یا نہیں؟ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ فما انتم قائلون، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، امانت خداوندی کو
امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے اس بات کہ میرے صحابہ جس بات کو کہہ رہے ہیں اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرماویں گے کیا میں نے اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا؟ میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو، جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ غائبین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے مگر اس مجلس میں نہیں تھے۔ وہ نسلیں بھی جو بعد میں پیدا ہوں گی ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آنے والی نسلوں کو اس پیغام کے پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام بنی آدم کو یہ پیغام پہنچ جائے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کبھی فرض عین ہوتی ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتی ہے، دو طرح سے ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ٹوٹ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ رہا ہو تو اس وقت دعوت فرض عین ہو جاتی ہے، فرض عین۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ صاحب کیا کریں ہماری تو چلتی نہیں، جتنی چلتی ہے اتنی چلاؤ۔ کسی کو کوئی گاڑی خراب ہو جائے کہیں پہ، اب کوئی آپ سے ہم سے کہ صاحب اس میں دھکا لگا دو، ارے کہ مجھ سے اکیلے سے لڑک رہی ہے، اور یوں کہہ کہ ہم چلتے بنے۔ پھر کوئی دوسرا آیا، اس سے کہا، اس نے بھی کہا جی مجھ سے نکل رہی ہے اکیلے سے۔ پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، ایسے آتے رہے جاتے رہے تو وہ گاڑی وہیں رہے گی، نکلے گی نہیں، اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ حق یہ ہوگا کہ جس سے کہا وہ لگ جاؤ اس میں، پھر اور آیا وہ لگ جاؤ، پھر وہ آیا وہ لگ جاؤ، پھر وہ آیا وہ لگ جاؤ، تو گاڑی کیا لڑکے گی، ڈرائیور بھی لڑکے گا، پھر سب لگ جاؤ۔ ٹائم دو، ہاں دین کے لیے ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ مر کے جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ کتنی جلدی رہے کسی کو، کتنے بھی جلدی کر لے، جو شارٹ کٹ میں مرے نہیں یا اور جلدی پہنچ جاؤں۔ ہاں دنیا کی دقتوں سے تنگ آگے نہ گئے، خودکشی کر لو۔ ابے کر لے خودکشی کر کے تو کیا کر لے، کسی کیا بگاڑ لے گا، کر لے، اپنے آپ کو تباہ کرے گا، ڈائریکٹ اللہ کے پاس پہنچ جائے گا ٹھکنے کے لیے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہاں اللہ سے مانگ، کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، خودکشی کا من کر رہا ہے، اللہ سے کہے کہ اللہ تیری جان، تیری روح، تیرا جسم اور تیرا بنایا ہوا یہ دل، اے اللہ یہ ایسے ایسے کہہ رہا ہے، اس سے باز رکھ لے، روک لے اسے، اے اللہ میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے۔ یہی مانگ لو اللہ سے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے جب تم عمل کرتے ہو نا میں اس وقت تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں۔ پھانسی لگا ہوئے بندہ جب بھی اللہ پاس رہے، جب ایسا ویسا سوچے جب بھی اللہ پاس رہے، جب بھلائی کرے جب بھی اللہ دیکھتا رہے سنتا رہے۔ تو جب ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہو ریل سے کٹ پٹ کے اس کے پاس، جب یہاں موجود ہے وہ خود ہی تمہارے پاس، تو اس سے خود ہی مانگ لو، اس کے پاس جا کے کرو گے کیا؟ روایت میں آتا ہے جو آدمی خودکشی کرتا ہے جیسے حالت میں مرتا ہے پھر قیامت تک اس کو وہی عذاب دیا جاتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی تکلیف ہے، یہاں کی تکلیف ہے تو بھوک کی ہوئے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی برا بھلا کہہ لے گا، کانوں کی تکلیف آئے گی، زیادہ سے زیادہ جو ہے کوئی پٹائی وٹائی کر لے گا، ڈنڈے ونڈے پڑیں گے، لیکن وہاں کے ڈنڈے کتنے خطرناک ہوں گے۔ تو یہیں پر آدمی اپنی تکالیف کو اللہ سے دور کرائے، بزدلی بالکل نہ لاوے۔ داعی کا کام تو ہے ہی نہیں بزدل بننا، لیکن ہم بہادری دکھاویں دوسرے طریقوں سے۔ دین پہ محنت پر بہادری دکھانی چاہیے آدمی کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔